بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیوری وغیرہ ڈیزائن کرنا سیکھ لی تھی، کیوری کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے رپورٹ کے بارے میں۔ رپورٹ ڈیٹا کو بہتر انداز میں دکھانے اور پرنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو رپورٹ ٹیبل یا کیوری کی بنیاد پر بنائی جا سکتی ہے۔ تو رپورٹ میں ڈیٹا کو اپنی مرضی کے مطابق دکھایا جا سکتا ہے۔ رپورٹ بہت سے مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، مثلاً بل، واؤچر، لیجر وغیرہ پرنٹ کرنے کے لیے رپورٹ استعمال کی جاتی ہے۔ وہ کیسے بنانی ہے، آپ نے کریٹ ٹیب میں آ کر یہاں سے یہ دیکھیں کہ یہ لاسٹ والا آپشن ہے ہمارے پاس، سیکنڈ لاسٹ آپشن ہے رپورٹس کی۔ تو جیسے ہی آپ رپورٹس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ رپورٹ آٹومیٹکلی بن کر شو ہو جائے گی۔ رپورٹ ڈیزائن میں، رپورٹ ڈیزائن ویو میں آپ خود سے ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ رپورٹ آپ کی کیسے بنے۔ بلینک رپورٹ میں بلینک رپورٹ اوپن ہوگی، یہ اس میں بھی آپ کو خود سے ڈیزائن کرنا پڑے گا۔ تو ابھی فی الحال ہم اس کو کر لیتے ہیں رپورٹ وزٹ کو، آپشن کو یوز کر لیتے ہیں۔ اس میں ہمیں کوئی ساری چیزیں جو ہیں وہ مینیج ہوئی ملیں گی۔ تو آپ نے رپورٹ وزٹ کے اوپر کلک کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ رپورٹ وزٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ آپشن آ جائے گی ٹیبل کی۔ تو ٹیبل میں اس کی ساری فیلڈ آ جائیں گی، یہاں سے آپ نے اس کی ساری فیلڈ لے لینی ہے۔ 1 بائی 1 سلیکٹ کرنا چاہیں تو 1 بائی 1 کر سکتے ہیں۔ اگر آل کرنا چاہتے ہیں تو اس بٹن کے اوپر آپ کلک کر کے آل انفارمیشن جو ہے وہ آل فیلڈ اس میں شو ہو جائیں گی۔ تو نیکسٹ کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے۔ نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ اینی گروپنگ لیولس۔ گروپنگ لیولس سے مراد یہ ہوگی کہ اگر آپ کسی فیلڈ کا گروپ بنانا چاہتے ہیں تو اس سے مطلب یہ آپ بنا سکتے ہیں۔ ایڈریس وائز اگر آپ گروپ بنانا چاہیں تو گروپ بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو یہاں کسٹمر ایڈریس کو سلیکٹ کر لیں تو یہاں سے گروپ کی شکل بن جائے گی۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا گروپ کرنے کا مقصد ایک جیسے ڈیٹا کو اکٹھا دکھانا ہوتا ہے۔ تو ہم نے گروپ کے لیے جو ہے وہ یہ کسٹمر ایڈریس سلیکٹ کیا ہے، تو لہٰذا رپورٹ میں ان تمام کسٹمرز کا ڈیٹا ایک ساتھ ہوگا جن کے ساتھ ایڈریس لکھا ہوا ہوگا۔ تو اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہو تو سلیکٹ کر لیں، ادروائز اس کو سلیکٹ نہ بھی کریں تو بھی کام آپ کا چل جائے گا۔ اور اس کو ہم نیکسٹ پہ کلک کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپشن آئیں گی کہ آپ ان فیلڈ کو اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ میں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری فیلڈ یہاں شو ہو جائیں گی۔ تو نیم وائز اگر آپ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا پیمنٹ ٹرم آپ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں آپ سنگل کلک کریں گے تو یہ ہو جائے گا ڈسینڈنگ، اسی پر آپ دوبارہ کلک کریں گے تو یہ اسینڈنگ موڈ میں چلا جائے گا۔ تو یہاں سے رپورٹ کا ویو آ رہا ہے کہ رپورٹ ایسے بنے گی، اور نیکسٹ پہ کلک کر دیں۔ نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد لے آؤٹ آ رہا ہے، جیسے کیوری میں آ رہا تھا اسی طرح یہاں بھی یہی والی آپشن ہے کہ آپ لے آؤٹ اپنی مرضی کے مطابق چینج کر سکتے ہیں۔ یہ کالم وائز کریں گے تو یہ ڈیٹا ہمارا کالم وائز ہو جائے گا، جسٹیفائڈ کریں گے تو یہ اس طرح یہ ہماری فیلڈ بنتی جائیں گی اور نیچے ڈیٹا آتا جائے گا۔ تو مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے تو میں یہی اس کو اچھا کر رہا ہوں، یہی سلیکٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اورینٹیشن ہے، پورٹریٹ ہے یا لینڈسکیپ کرنا چاہتے ہیں۔ رپورٹ بیسیکلی عام طور پر پورٹریٹ ہی ہوتی ہے، تو اس کو آپ نے پورٹریٹ ہی رکھ لینا ہے۔ اگر آپ ڈیٹا زیادہ ہے، لینڈسکیپ وائز آپ ڈیٹا دیکھنا چاہتے ہیں تو لینڈسکیپ والی آپشن بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے آپشن ہے ایڈجسٹ دی فیلڈ وڈتھ سو آل فیلڈز فٹ آن اے پیج۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام کی جو فیلڈ ہیں وہ تمام ٹیبل کی جو فیلڈ ہیں وہ ساری کی ساری پیج پر آٹومیٹکلی فٹ ہو جائیں گی، جیسے ان کو یعنی کہ جیسے پیج کے اوپر سیٹنگ بنے گی۔ تو اگر کوئی اس میں چینجنگ کرنی پڑی تو وہ ہم چینجنگ بھی کر لیں گے ڈیزائن ویو میں جا کے۔ تو نیکسٹ پہ کلک کر لیا۔ نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد رپورٹ کا نام آپ نے رکھنا ہے۔ رپورٹ کا نام رکھنے کے بعد پریویو دی رپورٹ یا موڈیفائی دی رپورٹ ڈیزائن یہ آپشن آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم کیونکہ ساری چیزیں وزٹ کے تھرو یہ کر رہے ہیں تو اس کو میں پریویو دی رپورٹ کے اوپر کلک کر لینا ہے۔ فنش پہ آ جائیں گے تو یہ دیکھیں کہ رپورٹ ہمارے پاس تیار ہو جائے گی، اور یہاں یہ نیویگیشن پین میں رپورٹ یہاں شو ہو گئی ہے۔ یہ
تو اس طریقے سے یہ رپورٹ ہمیں شو ہو گئی ہے. ابھی دیکھیں کسٹمر کا نام آ رہا ہے, پیمنٹ ٹرم آ رہی ہے, آئی ڈی یہ تھوڑے سے اوور لیپ ہو گئے ہیں, کسٹمر یہاں سے کٹ گیا, کسٹمر ایڈریس آ رہا ہے اور یہ نمبر بھی کٹ گئے ہیں. تو ان کو آپ نے سیو کر لینا ہے. اس کو ہم سیٹ کر لیں گے, یہاں سے یہ سیو کر لیں اور آپ اس کو آ کے یہاں لے آؤٹ ویو کے اوپر کلک کر لیں گے. لے آؤٹ ویو کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ ان کالم کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں کہ اب ہم ان کو موڈیفائی کر دیتے ہیں. پیمنٹ ٹرم یہ, اور آئی ڈی بھی ہمارے پاس اس کو ایسے کر لیتے ہیں, اور کسٹمر ایڈریس کو ہم کر لیتے ہیں یہ, اور یہاں سے تھوڑا سا آئی ڈی کو اور پیچھے لے جاتے ہیں اور اس کو ہم یہاں سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اسی طرح اس فیلڈ کو یہاں یہ آئی ڈی آ گیا, یہ کسٹمر آئی ڈی ہے, کسٹمر ایڈریس, اور یہ آگے نمبر. ابھی ہمارے پاس سپیس اور بچی ہوئی ہے, اس کو ہم تھوڑا سا اور کم کر لیتے ہیں. یہ آپ ایرو کی کا استعمال کر کے بھی اس کی موومنٹ آپ چینج کر سکتے ہیں. یہ سلیکٹ کر لیا اور اس کو یہاں لے آئے, اور یہ ہے کی بورڈ سے لیفٹ ایرو کی کا استعمال کر رہا ہوں. دیکھیں اس طرح آپ اس کی رپورٹ کو موڈیفائی کر سکتے ہیں. تو یہاں سے آ کے سیو پہ کلک کر دیں تو یہاں سے یہی والے ویو ہمیں مل جائیں گے, رپورٹ ویو, لے آؤٹ ویو, ڈیزائن ویو, پرنٹ پری ویو. تو یہ ہم رپورٹ ویو میں آ گئے. اب ہم اس میں کوئی چینجنگ وغیرہ نہیں کر سکتے, جسٹ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں سے لے آؤٹ ویو میں ابھی ہم نے اس کو موڈیفائی کیا ہے, موڈیفائی, اور اس کے بعد یہ ڈیزائن ویو ہے, ڈیزائن ویو پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ یہ اس کی موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں. یہ فیلڈ ہمارے پاس یہاں سے شو ہو رہی ہیں, یہاں سے ہم اس کا پیج کا سائز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اس طرح تو یہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ سارے کا سارا ڈیٹا سلیکٹ ہو جائے گا. تو اس طرح آپ اس کو سلیکٹ کر کے نام چینج کر سکتے ہیں اس کا, اور اس کی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں. اسی طرح اس کا بھی نام چینج, آپ یہاں سے ڈبل کلک کریں گے تو نام چینج کر سکتے ہیں. تو پرنٹ پریویو دیکھیں گے تو یہ اس طرح اس کا پریویو آ جائے گا. اور آپ اس کو, اس کے بعد اس میں آپشن ہے پورٹریٹ, لینڈسکیپ, کالم, پیج وائز. اس کو ہم چینج کر دیں, اور یہاں سے اگر آپ اس کی تھیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو تھیم بھی چینج کر لیں. تو یہ آپشن ہمیں مل جائیں گی. یہ دیکھیں ڈیزائن ایسے ہو جائے گا. یہ دیکھیں تھیم چینج ہو گئی ہے, کلر چینج ہو گیا ہے. تو اس طریقے سے آپ رپورٹ بنا سکتے ہیں. یہاں سے اگر آپ دوبارہ کلک کریں تو یہ دیکھیں رپورٹ ہمیں شو ہو جاتی ہے. ایسے رپورٹ کے ویو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. اور جیسے ہی آپ اس کو یہ ڈیزائن ویو پہ کلک کرتے ہیں تو یہ مزید ہمیں آپشن ملتی ہیں یہ والی. اچھا یہ ہم نے بنا لی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم رپورٹ کے اوپر کلک کریں تو رپورٹ میں ہمیں یہ ہوگا کہ جسٹ سنگل کلک سے ہی رپورٹ شو ہو جائے گی, اور سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ایسے شو ہو جائے گا. اس کو ہم نے موڈیفائی کرنا پڑے گا. اس کو ہم موڈیفائی کر کے اپنی ضرورت کے مطابق, پیج کے لے آؤٹ کے مطابق اس کو ہم ایڈجسٹ کر لیں گے جیسے ہم نے پہلے کیا ہے. دیکھیں کہ یہ والی جو لائن نظر آ رہی ہے نا, یہ ہے پرنٹ کی, مطلب پیج جو ہے وہ اتنا ہی ہے اس میں. تو اس کو اگر آپ کم کر لیں گے, یا ابھی میں دکھاؤں آپ کو, تو یہ دیکھیں پرنٹ ویو, یہ پیج جو ہے وہ کٹ رہا ہے.
پورا ڈیٹا شو نہیں ہو رہا. اس کو آپ دوبارہ جائیں گے لے آؤٹ ویو میں آ کے تو اس کو ہم کم کر لیں گے اس کا سائز. ابھی بھی سائز جو ہے وہ ہمیں کم کرنا پڑے گا اور تو یہ رپورٹ ہم اس کے اوپر پرنٹ پریویو پہ کلک کرتے ہیں تو اس طرح ہمیں رپورٹ شو ہو جائے گی. تو کلوز پرنٹ پریویو کے اوپر کلک کر دیں تو یہ پریویو ہمارا ختم ہو جائے گا. یہاں سے آپ رپورٹ کو بند کر سکتے ہیں. تو آپشن آئے گی سیو کی، آپ سیو کر لیں. اس کی دوبارہ رپورٹ بن جائے گی، ایک اور رپورٹ تیار ہو جائے گی یہ والی. تو اس کو آپ نیویگیشن پین پر لیفٹ سائڈ پہ جیسے ہی آتے ہیں تو یہ آپ کو رپورٹ شو ہو جاتی ہے. اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو یہاں سے یہ رپورٹ آپ کو اوپن ہو جائے گی اور یہاں سے یہ والی رپورٹ اوپن ہو جائے گی. بہت ہی آسان طریقے سے آپ رپورٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں، بہت ہی آسان میتھڈ ہے. تو یہ بلینک رپورٹ ہے، یہاں سے بلینک رپورٹ پہ کلک کریں گے تو یہ بلینک رپورٹ اوپن ہو جائے گی. یہاں آپ کو سارے کی ساری فیلڈ جو ہے وہ خود بخود ہی بنانی پڑیں گی، 1 بائی 1 کر کے ڈیزائن کرنی پڑے گی. تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. تو ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.